قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اس سے ہمیں ہر 2 گھنٹے کے بعد واسطہ پڑتا ہے. خاص طور سے جو نمازی ہیں ان کو تو لازمی طور پر یہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ جب 5 نمازوں میں مسجد میں آتے ہیں تو انہیں ہر نماز کے وقت اس معاملے سے واسطہ پڑتا ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کو پارکنگ کیسے کرنی ہے. گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کوئی بھی سواری ہے جس پر آپ آتے ہیں، اب اس کو کھڑا کرنا اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے. ہمارے اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں اصول بتلائے ہیں. دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دین دیا ہے جو بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک کے سب احکامات ہمیں بتاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. تو پارکنگ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھل کر ایسے ارشادات فرما دیے جس سے ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے کہ پارکنگ کس طرح سے ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ اسلام کا مزاج سمجھیں کہ پارکنگ چونکہ راستے سے متعلق چیز ہے تو اسلام کا مزاج کیا ہے کہ راستوں کو کس طرح سے ہونا چاہیے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے الایمان بضع و 70 شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، 70 سے زائد حصے ہیں. سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز جو دوسروں کو تکلیف کا سبب بنتی ہے آپ اس کو ہٹا دیں. وہ کانٹا بھی ہو سکتا ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے. کہ یہ مزاج ہے اسلام کا کہ ہم اس طرح سے رہیں کہ ہمارا ادنا ایمان کا درجہ تو کم سے کم قائم رہنا چاہیے. اچھا، آپ دیکھیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے. احادیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ 40 سال تک بھی آدمی کھڑا رہے یہ برداشت کر لے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. اب جہاں نمازی کے آگے سے گزرنے سے ہمیں روکا گیا ہے نا، وہیں نمازی کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ تو بھی اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھے گا کہ جہاں جی میں آیا وہیں نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے ایک آدمی راستے میں مسجد کے اندر دروازے کے قریب وہ نیت باندھنے لگا تو حضرت عمر نے اس کا بازو پکڑا، اس کو ستون کے سامنے لا کر کھڑا کیا، فرمایا صلی الیہا، یہاں نماز پڑھ. کیوں؟ اگر نمازی نیت باندھ لے تو اب ظاہر ہے آپ کو گزرنا ہے تو آپ نہیں گزر پائیں گے، آپ کے لیے مشکل ہے. اب آپ کو لمبا چکر کاٹ کر اوپر سے آنا پڑے گا، پھر اس دروازے سے گزرنا پڑے گا، یہ آپ کی مجبوری بن جائے گی. حالانکہ مسجد اس زمانے میں اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، چھوٹی ہوتی تھی. ہمارے نبی کو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کہ نمازی کی وجہ سے آپ دوسرے دروازے سے کیوں آئیں. نمازی کو پابند کیا کہ تم نے راستے میں نماز نہیں پڑھنی، ادھر ادھر ہو کر پڑھو. تو جب آپ راستے میں عبادت نہیں کر سکتے تو آپ راستے میں اپنی گاڑی کیسے کھڑی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو لمبا چکر کاٹنا پڑے اور ان کو تکلیف ہو. اسی طرح فقہا نے اس موضوع پر بڑی بحث کی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے راستے میں ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی اپنی دکان بناتا ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس بندے سے سودا خریدنا جائز ہے یا نہیں، اس پر بحثیں ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں اس سے سودا نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ اس نے لوگوں کے راستے پر قبضہ کیا ہوا، یہ غاصب ہے، اور غاصب سے سودا خریدیں گے تو ہم بھی تعاون کر رہے ہیں کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، تو مت خریدیں اس سے. اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ سودا نہ خریدیں اور اس کو احساس ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر خریدنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اسلام کا مزاج سمجھیں کہ اسلام اس پر بھی بحث کر رہا ہے کہ اس بندے سے سودا لینا چاہیے یا نہیں جو راستے میں کھڑا ہو کر لوگوں کا راستہ بند کر لے اور پھر وہاں پر اپنی چیز بیچنا شروع کر دے. تو اب یہ مزاج اسلام ہے.
اب اصول سمجھے پارکنگ کے اصول اسلام ہمیں کیا دے رہا ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو پارکنگ کی جگہ ہے آپ کو گاڑی وہاں پارک کرنی ہوگی۔ دلیل حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں روایت ہے، فرمایا کہ المؤمنون حینون لینون کالجمل العنف، کہ ایمان والے بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے باوقار ہوتے ہیں، ایسے جیسے کسی اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دے تو ایمان والا نکیل ڈلے اونٹ کی طرح سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا ان قید انقاد و ان انیخ علی صخرۃ استناخ، اگر اس کو کہیں چل تو چلنے لگتا ہے اونٹ، اور کسی پتھر پر اونٹ کو بٹھائیں تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب جس طرح اونٹ کو جہاں چاہیں بٹھا دیں، جہاں کہیں کھڑا کر لیں، تو مومن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کو کہا ہے ادھر گاڑی پارک کرنی ہے تو وہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ اونٹ کو ہم کہیں یہاں بیٹھ، وہ کہے میں نہیں بیٹھتا۔ تو جس طرح نکیل پڑے اونٹ کو چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا کر لے جائے وہ چل پڑتا ہے، بٹھا دے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس سے ایک اصول نکلا کہ ہمیں کسی بھی جگہ پر کہیں بھی کسی طرح پابند کیا جاتا ہے تو ہمیں پابند ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ہاسپٹل میں جائیں، دفتروں میں جائیں تو وہاں پارکنگ کی جگہ بنی ہے، تو آپ وہاں پارکنگ میں لگائیں۔ ایک تو آپ کی گاڑی محفوظ ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ اصول پر آپ نے پابندی کر کر ایک اچھا مومن ہونے کا ثبوت دیا۔ اب ادھر پارکنگ ہے آپ کے، نہیں میں تو اتھی کھلارنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکیل ڈلے اونٹ کی طرح سے نہیں ہے۔ جس طرح نکیل ڈلا اونٹ اپنی مرضی نہیں کرتا، آپ کو بھی اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلا اصول ہے کہ پارکنگ جہاں ہو وہاں پارکنگ ہی میں گاڑی لگائیں، اس کے علاوہ گاڑی نہیں لگانی چاہیے۔ دوسری بات کہ جہاں نو پارکنگ کا وہ لگا ہوا ہے بورڈ اور لکھا ہوا ہے یہاں پر گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، اب وہاں پر اگر ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم قانون سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چیز ایمان والے کے بالکل شان کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کرنے والا ہو۔ دیکھیے نو پارکنگ وہاں ہوتی ہے جہاں پر گاڑی کھڑے کرنے سے کئی لوگوں کو نقصان کا اندیشہ ہے، جیسے فائر بریگیڈ کے سامنے آپ پارکنگ نہیں کر سکتے، کہیں بھی آگ لگے گی ان کو گاڑی نکالنی ہے، آگے ہماری کھڑی ہے تو کتنا لوگوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہاسپٹل کے سامنے آپ گیٹ کے سامنے پارکنگ نہیں کر سکتے، کیوں؟ مریض آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کی گاڑی سے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو نو پارکنگ کا مطلب ہے یہاں گاڑی نہیں کھڑی کرنی، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں نو پارکنگ کا مطلب ہے جی تانوں کتے جگہ نہیں لبدی تجھے اتنے کھلارتے ہیں آ کے۔ اچھا کئی لوگ تو بڑی ڈٹائی سے وہاں کھڑی کرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے، اس کے نیچے اشتہار لگا دیتے ہیں۔ یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، وہیں پر لا کر گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا الملاعن الثلاث، ہمارے نبی نے فرمایا 3 لعنت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ کون سی 3 لعنت والی چیزیں ہیں؟ فرمایا البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والدل۔ ایک تو وہ جگہ جہاں لوگ پانی بھرنے آتے تھے پہلے زمانے میں کنووں وغیرہ پر، تو وہاں پر کوئی گندگی نہیں کرنی کیونکہ اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، راستے میں نہیں کرنی۔ اسی طرح جو سائے کی جگہ ہے جہاں لوگ گرمیوں میں بیٹھتے ہیں، یا دھوپ کی جگہ جہاں لوگ سردیوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں گندگی نہیں، کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو جو کوئی کر دے گا تو ہر کوئی کہے گا پتہ نہیں کون لانتی یہ کام کر گیا، یا لعنت ہو ایسے بندے پہ جس نے یہ کیا۔ تو جہاں نو پارکنگ ہے اس کا مطلب ہے آپ یہاں کھڑی کریں گے تو لوگوں کو دقت ہوگی۔ اب جو بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا یہ پتہ نہیں کون لانتی کھڑا کر گیا، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو یوں کرتے ہیں۔ تو یہ کام آپ کے لیے لعنت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو ہمارے نبی نے منع کر دیا۔ اسی طرح نو پارکنگ میں گاڑی لگانا یہ ہمارے لیے لعنت کا سبب بنے گا، تو ہمیں یہ والا کام نہیں کرنا، ہمیں اپنے آپ کو بچا کر پیچھے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا اصول یہ کہ آپ راستے میں گاڑی کھڑی نہیں کریں گے، پارکنگ راستے میں نہیں ہوگی، پارکنگ راستے سے ہٹ کر ہوگی تاکہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب الآبار علی الطریق، کہ راستے میں کنواں بنانے کا باب، مطلب یہ کہ راستوں میں لوگوں کو پانی پینے کی ضرورت ہے، آپ کنواں بنا سکتے ہیں۔ کب؟ اذا لم یتأذی بہا، اس وقت کنواں بنانے کی اجازت ہے جب وہ کنواں لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو تب کرنے کی اجازت ہے جب راستے میں لوگوں کو تکلیف نہیں ہو، اور گاڑی کھڑی کرنا یہ تو آپ کی اپنی ضرورت ہے، تو اس میں اگر آپ دوسروں کو تکلیف دیں گے، ان کا راستہ بند کر دیں گے تو یہ بھلے کہاں کسی کو پسند ہوگا، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا، اور اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یوں کر دیں۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، ایک آدمی آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت ہے، اس درخت کی وجہ سے بیچارہ کوئی آتا ہے تو ادھر سے گزرتا ہے، کوئی ادھر سے گزرتا ہے، مطلب لوگ راستے میں کمفرٹیبل نہیں تھے جانے میں، تو اس نے سوچا یار اس درخت کی وجہ سے سب کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے وہ درخت کاٹ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت رجلا تتقلب فی الجنہ، میں نے اس آدمی کو جنت میں موج کرتے ہوئے دیکھا جس نے وہ درخت کاٹا کیونکہ وہ لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر راستے میں درخت تکلیف دے دے، انہوں نے ہٹایا، اللہ نے اس کو جنت دے دی، تو میں نے گاڑی راستے میں کھڑی کی، پھر میں نے سوچا اوہو یہ تو لوگوں کو تکلیف دے گی، تو میں گاڑی کو سائیڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ لوگ سہولت سے گزریں، امید یہ ہے ہمارا یہ عمل بھی ہمیں جنت میں لے جائے گا، ورنہ پھر کوئی اور جنت لے جائے گا۔ وہ کون؟ وہ جو لفٹر والے ہوتے ہیں جب آپ راستے میں گاڑی کھڑی کر دیں گے، وہ لفٹر آئے گا، وہ گاڑی اٹھائے گا اور وہ یہ حدیث سنائے گا بھی دیکھو میں نے ایک درخت ہٹا دیا، اب میری جنت تو پکی ہو گئی۔ آپ کو جرمانہ بھی ہو جائے گا، آپ کو دقت بھی ہوگی، گاڑی پتہ نہیں وہ کہاں لے جا کر اتارے گا، اور وہ بھی جنتی سمجھ کے آپ کی گاڑی اٹھائے گا بھی یہ درخت میں سائڈ تے کراں گا، مینوں جنت لب جانی۔ اس لیے آپ خود ہی جنت لے لیں تو اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ٹریفک والے وہ جنت لے جائیں اور آپ کی گاڑی بھی ساتھ لے جائے۔ تو راستوں میں گاڑی کھڑی کرنا پارکنگ کے لیے اسلام ہمیں اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اگلا اصول یہ کہ آپ کو پارکنگ کرنی ہے تو کسی کے دروازے کے آگے پارکنگ آپ نہیں کر سکتے، وہ دروازہ مسجد کا ہو، وہ دروازہ کسی دفتر کا ہو، یا وہ آپ کے گھر کا ہو یا کسی کے گھر کا ہو، آپ کسی کے گھر کے دروازے کے آگے پارکنگ نہیں کر سکتے۔ وجہ ایک تو یہی کہ اس سے اسے تکلیف ہوگی، اور حدیث میں آتا ملعون من ضار مؤمنا، کہ جو بندہ ایمان والوں کو تکلیف دیتا ہے اس پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ نے کسی کے دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کر دی، اب وہ بیچارہ آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے، اس کو تو بڑی دقت ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو اس کا دروازہ کھلا ہے، آپ کے اس کے گھر میں آپ کی نگاہ بھی جا سکتی ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کے دروازے کے آگے آنا اور آپ کی نگاہ اس کے گھر کے اندر چلی جائے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ہمارے نبی گھر میں بال بنا رہے تھے تو ایک صحابی نے، وہ گزر رہے تھے تو تھوڑا سا کہیں سوراخ سا تھا، تو اس نے اس میں سے دیکھا کہ حضور کیسے بال بناتے ہیں۔ اس کی نیت بری نہیں تھی، صرف وہ یہ دیکھ رہا تھا ہمارے نبی کی گھر میں بال بنانے کی ترتیب کیا ہے۔ بعد میں حضور کو پتہ چلا کہ یہ دیکھ رہا تھا تو آپ نے اس کو بلایا، تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ لو علمت انک تنظر لطعنت بها فی عینک، اگر مجھے پتہ چل جاتا نا تو دیکھ رہا ہے تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا، یعنی جس سوراخ سے تو دیکھ رہا تھا اس میں سے کوئی چیز مارتا اور تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ یعنی یہ ڈانٹا ہے کہ یہ کتنا برا عمل ہے کہ کوئی کسی کے دروازے پر آئے اور اس کے گھر میں دیکھتا ہو۔ اب جب آپ گاڑی کسی کے دروازے کے سامنے کھڑی کریں گے تو لا محالہ اترتے ہوئے بیٹھتے ہوئے آپ کی نگاہ اس کے گھر میں چلی گئی، یہ تو اور بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے اسلام ہمیں کہتا ہے آگے کر لے پیچھے کر لے، لیکن دروازے کے آگے آپ پارکنگ نہیں کر سکتے، بھلے وہ موٹر سائیکل ہے، بھلے وہ آپ کی کار ہے یا کچھ بھی ہے۔ اس کے بعد یہ اصول اگلا کہ آپ کو جہاں پارکنگ کرنی ہے اور بھی گاڑیاں کھڑی ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، تو آپ اپنی گاڑی اور دوسرے کی گاڑی کے درمیان میں کچھ فاصلہ رکھیں گے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا، کہ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں تھوڑی جگہ دوسروں کے لیے کھلی کرو تاکہ وہ بیٹھیں، تو تمہیں چاہیے تم جگہ کھلی کرو۔ یفسح اللہ لکم، تم دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے۔ تو یہ حکم صرف مجلس کے لیے نہیں ہے، ہر وہ جگہ جہاں کسی کو آنا ہے، بھلے وہ گاڑی پر آئے یا پیدل آئے، آپ کو چاہیے اس کے لیے کچھ گنجائش رکھے تاکہ وہ بھی سہولت سے گزرے اور وہاں رہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں گاڑی کھڑی بھی ہے
اس کے ساتھ ہی لا کے لگا دی۔ اب آپ بتائیں وہ بیچارہ کیسے داخل ہوگا؟ اس کو دروازہ کھول کے اندر جانا ہے نا، آپ نے اس کے ساتھ لگا دی ہے، اب وہ نہیں بیچارہ اندر داخل ہو سکتا۔ اسی طرح آپ نے اس کی موٹر سائیکل کے اوپر ہی موٹر سائیکل کھڑی کر دی لا کے، اور بالکل ساتھ کھڑی کر دی، اب وہ اس کو نکالنی ہے، وہ کیسے نکالے گا؟ پہلے آپ کی ادھر کرے، پھر اس کی ادھر کرے، پھر اپنی نکالے، وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ عمل ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قیام کیا، تو صحابہ نے وہاں خیمے لگا لیے، تو خیمے ترتیب سے نہیں لگے، کسی نے ادھر لگا لیا، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر۔ اب ہوا یہ کہ وہ راستہ جو تھا بند ہو گیا، اب آنے جانے والوں کو تکلیف ہونے لگی۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے سب صحابہ کو مخاطب کر کر یہ بات ارشاد فرمائی، الا من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، سن لو جس آدمی نے راستے کو بند کیا یا کسی کے آنے جانے میں تنگی پیدا کی، اس بندے کو جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب وہ گھر سے نکلے ہوئے جہاد کے لیے، اپنی جان قربان کرنے، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، لیکن راستے میں اس طرح انہوں نے خیمہ لگایا جس سے دوسروں کو دقت ہوئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی جہاد کا ثواب نہیں۔ اب آپ بتائیں جب ہم گاڑی یوں لگا دیں گے، موٹر سائیکل یوں لگا دیں گے، اور اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی گزرنے میں، نکالنے میں، تو ہمیں ہماری نیکیوں کا کیا ثواب مل رہا ہوگا؟ تو یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں پابند کرتا ہے کہ آپ اپنی مرضی نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کے تحت رہ کر اپنے دنیاوی امور کو سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک اصول ہے پارکنگ کا جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی نہیں لگائیں گے، اور کسی کی موٹر سائیکل کے پیچھے موٹر سائیکل نہیں لگائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ تو پھنس گیا، اب وہ کیسے گزرے گا، اس کو تو دقت ہو گئی۔ ہم لوگ ڈرائیونٹ گئے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازے پر، تو کافی پہلے نکل گئے، ہمیں پتہ تھا رش بہت ہوگا، تو وہاں رائیونٹ پنڈال کے باہر جو ایک بڑا نالا سا ہے، تو اس کے اوپر سڑک بنی ہوئی، تو ہم نے گاڑی وہاں پارک کی، اس نیت سے کی کہ یہاں اوپر کھڑی کر دیتے ہیں، یہیں سے سڑک پر سیدھے نکل جائیں گے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جب ہم آئے تو ایک گاڑی ہمارے ادھر لگی ہوئی، ایک آگے ایک پیچھے، اور ہماری گاڑی بیچ میں آ گئی۔ اب ہم کھڑے، حالانکہ ہم نے سڑک کے کنارے پر لگائی، لیکن لوگوں نے سڑک کے اوپر ہی پارکنگ کر دی۔ اب ہم سب سے پہلے آگے جنازہ پڑھ کر، لیکن اوتھے کھلوتے رہے پھر اسی ماشاءاللہ۔ اب وہ نہ اگلا آئے، وہ جائے گا تو ہم گاڑی نکالیں گے، موٹر سائیکل چلو بندہ اٹھا کے بھی نکال لے، اب کار کو کوئی کیسے ہلائے۔ آپ یقین کریں ہمیں 2 گھنٹے سے زیادہ انتظار کرنا پڑا، وہ صاحب آئے، انہوں نے گاڑی ہٹائی، تب ہم نے اپنی گاڑی کو باہر نکالا۔ اب آپ سوچیں اس کی وجہ سے ہمیں کتنی تکلیف ہوئی۔ اب وہاں شدت انتظار کی، بھوک لگی ہوئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، اور کتنا ہمیں وہاں دیر سے پھر ہم راستے میں پہنچے۔ پورے راستے جو دوسرے ساتھی تھے وہ اسے برا ہی کہتے رہے، یار اس نے کتنا غلط کام کیا، اس کی وجہ سے ہمیں کتنی تکلیف ہوئی۔ تو اب ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ کسی کا راستہ روکتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ اب جب آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے ہی ماشاءاللہ اس کو لاک کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دروازہ بند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ سے گھما کر اس کے پیچھے کھڑی کر رہے ہیں، پھر آپ کیا کامل مسلمان ہوئے؟ ایمان کا کمال تو ختم ہو گیا۔ اس لیے اب ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے ان اصولوں کے تحت رہ کر آئندہ پورا خیال کرنا ہے کہ گاڑی، موٹر سائیکل کچھ بھی ہے، اس کو ہم نے ایسی طرح پارک کرنا ہے جو دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا نا ہمارے لیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب اگلا بندہ غلط کر دے، وہ ہمارے دروازے کے آگے کھڑی کر دے گاڑی، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے، آپ سے برا سلوک کرے، تو آپ اس سے اچھا سلوک کریں، آپ برا سلوک نہ کریں۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ کروانا تھا، نیوٹریشن تھے وہ، تو ان کے کلینک کے باہر ایک آدمی نے گاڑی پارک کی، تو وہ پھر کہیں چلا گیا۔ انہوں نے اپنے پی این کو بلایا، کیمرے میں دیکھا کہ یہ گاڑی ہمارے پیشنٹ کی ہے،
انہوں نے کہا جی پیشنٹ نہیں ہے، یہ کوئی اور کھڑا کر کے گیا ہے۔ وہ کہتے جاؤ ان کی چاروں ٹائروں کی ہوا نکال دو۔ اس نے کہا سر جھگڑا نہ ہو جائے، کہتے وہ میں خود سنبھال لوں گا، اس کی ہوا نکال دو۔ اس نے جا کے اس کی گاڑی کے ٹائروں کی ہوا نکالنا شروع کر دی۔ یہ دیکھیں ایک اس نے غلط کام کیا، اوپر سے ہم دوسرا غلط کام کریں۔ اس کا گاڑی کھڑی کرنا ہمیں اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا اس کی ہوا نکالنا اس کو نقصان دے گا۔ اس بیچارے کو کوئی ایمرجنسی ہو، گاڑی میں ہوا نہیں ہے، تو بتاؤ وہ کتنا غصے میں آ جائے گا۔ یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ وہ ایک آدمی جا رہا تھا نا، تو گدھا تھا، تو گدھے نے اس کو دلتی مار دی، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں بھی ایک لات مارتے کھوتے نا، مار کے کہتا ہے میں تیرے نہ کاٹا۔ تو یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس نے ایک غلط کام کیا اب اوپر سے ہم اس کو دکھائیں اور کہیں بھی میں تیرے نہ کاٹا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کھڑی کر دی، اب جب وہ آئے اس کو سمجھائیں کہ بھائی آئندہ آپ یہاں مت کھڑی کریں، آپ کی وجہ سے ہمیں کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا جائے یا کچھ ایسا، اب وہ دیر سے آیا، اب اسے گالی نہ دے، اس پر برسے نہیں۔ ہمارے نبی نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا ہم بھی ویسے ہی اخلاق کریں۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا کہ میں نے ان سے پیسے لینے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان سے کہا کہ آپ یہیں رکیے، میں پیسے لے کر آتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ حضور وہاں کھڑے ہو گئے، اب وہ آیا ہی نہیں، بھول گیا اس کو نا۔ پھر وہیں سے نماز پڑھانے جاتے، پھر آ جاتے، پھر نہیں، نماز پڑھانے گئے، پھر آ گئے، پھر نہیں آیا، پھر رات کو گھر سونے چلے گئے، صبح پھر وہیں کھڑے ہو گئے، آ کر کے پتہ نہیں کب آئے گا۔ 3 دن کھڑے رہے، پھر اس کو یاد آیا بھئی میں نے تو یوں کہا، وہ پھر آ کر کہا جی وہ معاف کر دیجیے گا۔ تو اب ہمارے نبی نے اس کو صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈالا بھائی، 3 دن میں بہت مشقت میں رہا تمہاری وجہ سے۔ وہ ساڈے ورگا ہوندا کہندا پالو لمے اینو دسنا میں کدا کیا۔ تو اگر کوئی ایسا غلط کر دے ہمارے ساتھ کہ اس نے پارکنگ غلط کی، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، تو اب ہم اس کو معاف کرنا سیکھیں اور اس کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں، بد اخلاقی ہم نہ کریں۔ خود برا کریں گے نہیں، کوئی ہم سے برا کر دے تو ہم اس سے برا نہیں کریں گے۔ بس یہ سیکھ لیا تو سمجھ لیں ہمیں پارکنگ کا اسلام آ گیا۔ یہی ہمارا دین ہے جو ہمیں ان چیزوں کی تعلیمات دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔